أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهن الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ النساء کا یہ 24واں اور آخری رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 6 آیتوں پر مشتمل اس رکوع میں 2 اہم ترین ہدایتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. پہلا موضوع ہے پچھلی آیتوں سے متعلق اور دوسرا جو موضوع ہے وہ سورہ نساء کا جو عمومی مضمون رہا احکام شریعت اس کا تتمہ ہے. جو پہلا موضوع ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب امت مسلمہ کو متنبہ فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی میں شریعت نہ رہ جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ رہ جائے تو پھر حشر دیکھو اس قوم کا جس قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کا تو دم بھرا لیکن اطاعت نہیں کی، ان کی ہدایات پر عمل نہیں کیا، ان کی تعلیمات کو سینے سے نہیں لگایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اور ان کی نجات اس میں تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر عمل کرتے، تعلیمات پر عمل کرتے، لیکن انہوں نے غلو کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ غلو سے باز آ جاؤ، اور غلو کی تشریح میں کر چکا ہوں. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، یہ عربی کا لفظ ہے غلو. اس کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں دینی معاملات میں حد سے تجاوز کرنا. لازمی بات ہے ایک لفظ میں مفہوم نہیں بیان کیا جا سکتا، پوری تشریح کرنی پڑتی ہے. اور قرآن مجید کے الفاظ کا حسن یہی ہے
کہ کلام پاک کے بعض الفاظ ایسے ہیں کہ سمپل ایک دوسرے لفظ سے اس کا ترجمہ کر ہم گزر جائیں تو معنی ادا ہو جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں، حق ادا نہیں ہو پاتا۔ انہی میں لفظ غلو ہے، اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں لیکن محدود معنوں میں۔ جو قرآنی اصطلاح ہے اس میں مفہوم یہ ہے کہ جو دینی قدریں ہیں، جو دینی احکام ہیں، جو دینی عقائد ہے، جو دینی معاملات ہے، یہاں تک کہ عبادتیں، اس میں انسان حد سے آگے نہ بڑھے، تجاوز نہ کرے۔ کوئی اپنے سے ایک نماز شروع کر دے خاص قسم کی جس کا سنت پہ کوئی ثبوت نہیں، اس کو آپ غلو کہیں گے۔ کوئی اپنے سے ایک روزہ شروع کر دے، اور آسان مفہوم میں بیان کرتا ہوں کہ کوئی صاحب جو ہے یہ کہیں کہ مغرب تک روزہ رکھنے میں دل کو تسلی نہیں ہوتی، میں عشاء تک رکھوں گا، یہ غلو فی الدین، ناجائز ہے، حرام ہے، منع کیا گیا۔ کوئی صاحب یہ کہے کہ وقت فجر نماز میں میرا بڑا دل لگتا ہے، میں 4 رکعت پڑھا کروں گا، یہ حرام ہے، غلو ہے، دین کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ اور اس غلو سے اگر بچنا ہے تو پھر اطاعت رسول ایک ہی نسخہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی امور میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ، میں کہہ رہا ہوں وضاحت کے ساتھ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی امور میں جو ہدایتیں عنایت فرمائی اس سے سر منہ انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ دینی امور میں، دنیاوی امور میں آپ اپنے کھیت کو بیل کے ذریعے ہل چلائیں یا ٹریکٹر کے ذریعے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ دنیاوی امور میں آپ پیدل سفر کریں، اونٹ پر کریں، ٹرین پر کریں، پلین پہ کریں، اور راکٹ ایجاد کر کے آپ سفر کریں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ دنیاوی امور ہے، اس میں ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ ثواب ملے گا اس معنوں میں کہ اگر آپ کسی دینی کام میں اچھی نیت کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، علم حاصل کرنے، دینی دعوت کے لیے، بھلائی خیر کے لیے، لیکن نفس سفر، نفس لباس، نفس کھانا، آپ اٹلی کھائیں یا آپ مندی کھائیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ڈشیں کھائیں، ٹھیک ہے، آپ کو آزادی دی گئی ہے، اور بھی آپ نئی چیز ایجاد کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور دنیاوی امور میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں فرمایا، انتم اعلم بامور دنیاکم، تمہارے دنیاوی معاملات سے تم واقفیت زیادہ رکھتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواریاں بتلانے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس بتلانے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے بتلانے آئے تھے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم بتانے آئے تھے، دین شریعت بتلانے آئے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت عنایت فرمائی دینی امور، اس میں تبدیلی، اضافے، کمی، یہ سب غلو ہے، جائز نہیں ہے۔ عیسائیوں سے غلطی ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دین کا تصور دیا تھا، عقیدہ عطا کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نمازیں عنایت کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انسانی خدمت کا تصور دیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھلائی کو پھیلانے کے لیے جدوجہد کی تھی۔ ان پر عمل کرنے کے بجائے انہوں نے سینٹ پال کی سازشوں کا شکار ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا غلو کیا کہ ان کو اس وقت تک چین نہیں آیا جب تک کہ خدا سے ملا دیا۔ ہمارے پاس بھی بعض لوگ عرش والوں کو فرش پہ لے جا کے بٹھاتے ہیں، نعوذ باللہ، بعض لوگ عرش والے کو نیچے لا کے فرش پہ بٹھاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سب زندگی ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یاد رکھیے، عالم عالم ہے، ولی ہے، صحابی ہے، رسول ہے، خدا ہے۔ کوئی رسول کو خدا بناتا ہے، غلو کرتا ہے، کوئی ولی کو صحابی سے بڑا درجہ دیتا ہے، غلو کرتا ہے، کوئی اپنے زمانے کے پیر کو اولیاء اللہ سے بڑا مانتا ہے، یہ غلو ہے، ناجائز ہے۔ مراتب کا خیال رکھو،
یہی غلو آپ برادران وطن میں دیکھتے ہیں نا، ایک جانور ہے، دودھ مفید ہے، جانور ہے، مفید دودھ ہے، ٹھیک ہے، فائدہ ہو رہا ہے، اس کی قدردانی کریں، قیمت بڑھائیں، لیکن اس کو ماں کہنا غلو ہے۔ یہ زمین ہے، اس پہ ہم چلتے ہیں، جیتے ہیں، ٹھیک ہے، وطن کی عزت کرنا، وطن سے محبت کرنا، وطن کے سلسلے میں فلاح بہبود کا جذبہ رکھنا بہت اچھی بات ہے۔ ماں قرار دینا یہ غلو ہے۔ ان کے پاس حقیقت نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے دینی تصورات میں، دین کیا ہے، دنیا کیا ہے وہ نہیں سمجھتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، دیکھو دین کے معاملے میں کبھی غلو نہ کرو، کبھی زیادتی نہ کرو، کبھی اسراف نہ کرو، کبھی حد سے تجاوز نہ کرو۔ سب سے بڑی گمراہی جو اس وقت بر صغیر میں پھیلی ہوئی وہ غلو کی ہے، غلو کی ہے۔ جماعت کو دین کا درجہ دے دینا، شریعت کا درجہ دے دینا، جماعت کا مفاد دیکھنا، دین کا مفاد نہ دیکھنا، غلو ہے۔ دین وہ دین ہے، پہلے اس کا مفاد دیکھا جائے گا۔ اجتماعیت ہے، پوری امت ہے، اس کو سب سے پہلے مد نظر رکھا جائے گا۔ جماعت تو بعد میں آئے گی، بہت اچھی بات ہے، کام کرنے کے لیے، ٹیم ورک کرنے کے لیے جماعتوں کا انداز یہ ایک دنیاوی انداز ہے، انتظامی انداز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو دین سمجھ لینا اور اسی میں یہ تصور کرنا کہ کامیابی مضمر ہے، یہی ذریعہ ہے جنت جانے کا، اور دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دوسرے لوگ وہ جنت نہیں جانے والے ہیں، مشکوک ان کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کی کتاب سمجھنے کے لیے یہاں حاضر ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ کہنا یہی ایک درس ہے جس کے ذریعے سے تم جنت پہ جاؤ گے، اس سے جو انحراف کرے گا گمراہ ہے، بدین ہے، فاسق ہے، غلو ایک اچھی مجلس ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کبھی کچھ لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اللہ کی کتاب پڑھنے پڑھانے کے لیے، یتدارسون القرآن، تو ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے دلوں میں سکینت نازل ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، فضیلتیں ہیں، اس کے باوجود یہ کہنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، نہیں چھوڑنے والا، اس کو چھوڑ دینے والا گمراہ ہے، بددین ہے، فاسق ہے، غلو۔ فرمایا لا تغلو فی دینکم، غلو نہ کرنا۔ اور سب سے بڑا جو غلو کیا، بلکہ پوری انسانی تاریخ میں جو سب سے بڑا غلو اور سب سے بڑی شیطان کی ابلیس کی کامیابی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو صراط مستقیم سے ہٹا دینا۔ غلو حالات کچھ ایسے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجیہ، خوبصورت، بہت ہی زاہد، دنیا سے کوئی واسطہ نہیں، انسانوں کی خدمت کرنے والے، اور اللہ کے رسول ان کی عبادتوں کا ایک معمول، ان کو سولی پہ دینے کی جو سازش ہوئی اس سے ٹھیک ہے، لوگوں کے دلوں میں ایک سمپیتی پیدا ہوئی تھی، ہمدردی پیدا ہوئی تھی، لیکن اس کے بارے یہ نہیں تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا ڈالو، خدا کا بیٹا بنا ڈالو۔ لہذا ارشاد فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، دیکھو مسیح جو ہے وہ بیٹے ہیں مریم کے اور اللہ کے رسول ہے، بہت بڑی بات ہے، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ وہ اللہ کے رسول ہے، بس ختم، خدا کا بیٹا قرار کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَكَلِمَتُهُ، اللہ کے ایک فیصلے کا نام ہے، ایسا اللہ کا حکم، القاها فی مریم، القاها الی مریم، جو حضرت بی بی مریم تک پہنچایا گیا، وروح منہ، اللہ کے راست حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لہذا اس چیز پر تم ایمان رکھو، غلو نہ کرو، فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ، تین کی بات نہ کرو، تثلیث کی، اٹرنیٹی کی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ فلسفہ پیش کیا سینٹ پال نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، تو اس کو بہت فلسفیانہ باتیں کرنی پڑی، جس کو آپ منطق کہتے ہیں نا، لاجک اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا جز ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جز دنیا میں وہ پیدا ہوا انسان کی شکل میں، بیچ میں ایک واسطہ ہے، اور وہ واسطہ کیا ہے؟ روح القدس، اقانیم ثلاثہ اس کو وہ کہتے ہیں۔ لہذا ہولی اسپرٹ ہے، ایک اللہ تعالیٰ فادر ہے، اور پھر ایک بیٹا سن، تین مل کے خدا ہے۔ لوگوں نے پوچھا تین ہے یا ایک ہے؟ فگر کا مسئلہ ہے نا، فگرز تو ایک ایک ہے، دو دو ہے، تین تین ہے،
میں یہ کہوں کہ یہ 3 پتے ہیں تو 3 ہے، میں یہ کہوں کہ یہ ایک آدمی ہے تو ایک ہے، اس میں 3 کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک فلسفیانہ مسئلہ جب کھڑا ہوا تو ان کو بڑی پریشانی پیش آئی، اور لوگوں کے منہ پہ مہر لگانے کے لیے انہوں نے ایک نئی بات کر دی کہ بھائی خدا کا بیٹا دنیا میں زندگی بسر کیا، ان کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، وہ پریشان ہوئے، جنگل و جنگل گھومتے تھے، اور جنگل میں جا کے وہ پھل چن کے کھایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، دعا کرتے تھے، اپنی امت کے لوگوں کو بٹھا کے سجایا کرتے تھے، اپنے فقر و فاقے کا شکوہ کرتے تھے کہ ایک ہفتے سے ہمیں کھانا نہیں کھایا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ خدا کا بیٹا اتنی مشقتیں جھیل کر ان کے نظریے کے مطابق، ہمارا نہیں، ہم تو رفع الی السماء کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے، ان کے نظریے کے مطابق سولی پہ چڑھ گیا اللہ کا بیٹا، مظلوم قتل کر دیا گیا اللہ کو، نعوذ باللہ، ان کے عقیدے کے مطابق، کیونکہ خدا ہی ہے وہ۔ تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، مسئلہ یہ تھا، یہاں سے پیترا بدلے، مسئلہ یہ تھا کہ تم لوگ بہت گناہگار ہو، بہت گناہگار ہو، ہر انسان گناہگار پیدا ہوتا ہے۔ عیسائی مذہب کے نزدیک، اسلام میں ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے نیک ہوتا ہے، فطرت پہ ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، ماحول بگاڑ دیتا ہے، آگے چل کے وہ گناہگار ہوتا ہے۔ فرمائیں گے نہیں، عیسائیوں نے جو نقطہ پیش کیا کہ ہر انسان گناہگار پیدا ہوتا ہے، اپنے کاندھے پہ گناہ کا بوجھ لے کر آیا دنیا میں۔ اب یہ گناہوں کا بوجھ کیسے ختم ہوگا؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ مقتول مان کر ان کو کفارہ سمجھ لے، پورے انسانوں کا، زانیوں کا، بدماشوں کا، ظالموں کا، یہ لچے لفنگے جو حکمران بنے ہوئے، ان سب کے گناہوں کا کفارہ بیچارہ خدا کا بیٹا بنا۔ کیا مذہب ہے؟ کہاں عقل ہے؟ کہاں لاجک ہے؟ لیکن میں عرض کر چکا ہوں، پھر بھی روئے زمین پر اتنے عیسائی پھیلے ہوئے جو نظر آتے ہیں، کہا جاتا ہے سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے، وہ مذہب نہیں ہے، وہ دراصل ایک کمپرومائز، ایک ایگریمنٹ کا نام ہے کہ جتنے گناہ کرنا ہے کرو، زندگی بسر کر لو، نام لے لینا زندگی میں کبھی کبھار۔ کیا ہم عیسائی ہیں؟ اس سے زیادہ ان کے پاس نہ شریعت ہے، نہ عمل ہے، نہ عبادت ہے، نہ تقویٰ ہے، کوئی چیز نہیں ان کے پاس، دین کا اور کوئی کانسیپٹ نہیں۔ اگر یہ عیسائی ہوتے تو لازمی بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جیسے وہ خود بیان کرتے، جس سے مجھے خود اتفاق نہیں ہے، غلط ہے، کہ اگر تمہارے ایک گال پہ تماچا مارا جائے تو دوسرا گال پیش کرو، کرتا ہے کوئی عیسائی؟ کوئی عیسائی کرتا ہے یہ عمل؟ تو پھر بولنے کی باتیں ہیں یہ سب۔ لہذا ایک ایگریمنٹ ہے گناہوں پر، اور ابلیس جیسے میں نے کہا سب سے بڑی اس کی کامیاب سازش کہ انسانوں کے بڑے طبقے کو اس نے مذہب کے نام پہ گمراہ کر دیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عوام میں جب جہالت ہوتی ہے تو دھیرے دھیرے عیسائیت جیسے خرافات امت مسلمہ میں بھی داخل ہوتی ہے۔ الفوز الکبیر آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے، اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے۔ الفوز الکبیر میں حضرت شاہ ولی اللہ یہی لکھتے ہیں کہ جب کبھی جہالت کا غلبہ ہوگا تو انسان خود بخود عیسائیت کی طرف چلا جائے گا، غلو کرے گا، اور وہ نظریات گھڑ لے گا کہ مجھے نجات ملنے والی ہے، وہ میں فلاں خاندان کا ہوں، میں فلاں کا مرید ہوں، فلاں مجھے چیز ملی ہوئی، شیورٹی ملی ہوئی، یہ ساری چیزیں آٹومیٹیکلی آتی ہیں، یہ عیسائیت ہی کے جراثیم ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ إِنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ بس اللہ تعالیٰ تو تنہا ایک ہی معبود ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اس کی ذات پاک ہے، بلند ہے، برتر ہے کہ اس کو اولاد ہو، نعوذ باللہ۔ اولاد تو کمزوری کی دلیل ہے، اولاد کمزوری کی دلیل ہے نا۔ اولاد کی خواہش ہم کو کیوں ہوتی؟ اس لیے کہ میرے بڑھاپے میں سہارا بنے اور میرے مرنے کے بعد سلسلہ چلتا رہے۔ یہ ساری مخلوق میں جتنی ہے، جانوروں میں بھی آپ دیکھ لیں، اگر بکروں کو اولاد نہ ہو، گائے بھینس کو اولاد نہ ہو تو وہ نسل ختم ہو جائے گی نا۔ تو نسل کو باقی رکھنے کے لیے اولاد کی ضرورت ہے۔ اب انسانوں میں ایک اور جذبہ رہتا ہے کہ بھئی بڑھاپا ہوگا تو اولاد ہوگی تو تھوڑا سہارا بنے گا۔ اب آج کل بنتے ہیں نہیں بنتے ایک دوسرا ٹاپک ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں اولاد جو ہے دراصل ایک عیب اور ایک کمزوری کی علامت ہے۔ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے بہت برتر ہے۔
وہاں تو وہ تو زندہ جاوید ہے، الحی القیوم، وہ تو خود اپنے سے قائم ہے، اس کے ذریعے سے پوری کائنات قائم ہے، اور الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کوئی کمزوری، فتور اور کسی قسم کا نقص اور عیب اللہ کے ذات میں تصور کرنا کفر ہے۔ لازمی بات ہے، اس کی تو شان ہی الگ ہے۔ لہذا فرمایا کہ اس کا عالم تو یہ ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان سب اس کے ہیں، تو اس کو کیا پڑی کہ ایک ہی انسان کو بیٹا بنا لے۔ اسی لیے یہودیوں سے رہا نہیں گیا تو انہوں نے پھر بیٹوں میں کثرت کی، انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر اکثر روایتوں کی بنیاد پر تو نبی ہے وہ، لیکن بعض روایتوں میں صرف ایک صالح اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو انہوں نے خدا کا بیٹا بنایا۔ تو لہٰذا لازمی بات ہے یہ دروازہ کھل جائے گا تو ہر اللہ کے مقبول بندے کو اللہ کا بیٹا بنائے بغیر چین نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ دیکھو اس کے لیے زمین و آسمان کی ملکیت، اس کو کسی قسم کے بیٹے کی بیٹی کی ضرورت نہیں ہے، وہ سارے عیوب سے بہت بلند و برتر ہے۔ اب رہا مسئلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان سے محبت کرو، عقیدت رکھو، کوئی حرج نہیں، وہ اللہ کے رسول ہے، لیکن یاد رکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موقف کیا تھا، آپ خود عملی طور پر کیا تھے۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله، آج جو آیت تلاوت کی گئی اس آخری رکوع کی پہلی آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت مسیح نے، میں عرض کر چکا ہوں مسیح آپ کا لقب ہے، ٹائٹل ہے، کیونکہ آپ کے مسح کرنے سے، چھو لینے سے شفا ہوتی تھی، اسی لیے آپ کو مسیح کا لقب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ لقب عنایت فرمایا اور اسلامی اصطلاح میں بھی یہ مقبول ہے، لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا للہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت مسیح نے کبھی اللہ کا بندہ بننے میں عار نہیں محسوس کیا۔ تم کو کیا پڑی خدا کا بیٹا بنا رہے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری زندگی کیا چاہتے رہے؟ عبدا للہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ بنو۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تو وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، مقرب ترین فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے، بیٹے بیٹیاں نہیں۔ چونکہ عربوں میں جہالت تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس جہالت کو بھی دور کر دیا کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، نعوذ باللہ۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ کی عبادت میں نہ فرشتے عار محسوس کرتے ہیں، نہ جناب مسیح نے محسوس کیا، نہ اللہ کے رسولوں نے۔ کیوں؟ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو اللہ کی عبادت میں عار محسوس کرے گا۔ عار کا لفظ یہ ہوتا ہے، اردو میں استعمال کرتے ہیں مارے غرور کے اوائنٹ کرنا، میں بڑا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے، میں وی آئی پی ہوں، مجھے کیوں آ کے مسجد میں جماعت میں کھڑے ہونا، وہاں تو پیون بھی آتا ہے، ٹینڈر بھی آتا ہے۔ یہ عار محسوس کیا انسان نے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لینا، ایک ایٹیٹیوڈ پہ آنا اور اس کی وجہ سے عبادت کو چھوڑ دینا، نیکیوں کو چھوڑ دینا۔ یہ نفس کا سب سے بڑا حیلہ ہے، دھوکہ ہے، جو انسان کو بڑی عبادتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں، یہ زیادہ جو ہے دینداروں میں آتا ہے، یہ دینداروں میں کہ ہمارا ذرا اسٹیٹس اونچا ہے، دیندار متقی خود فیصلہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس معمول کیسے بیٹھو، ان صاحب کے ساتھ، ان صاحب کے ساتھ، وہ صاحب تو ایسے ہیں، یہ صاحب تو ایسے ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو 30 مارکہ سمجھنا اور اپنے آپ کو اللہ کا مقرب سمجھنا، یہ غلط فہمیاں نکال کے پھینک دینا چاہیے۔ اور ہم کہ وَمَن يَسْتَنكِفْ، اور جو عار محسوس کرے گا، عَنْ عِبَادَتِهِ، اللہ کی عبادت میں، وَيَسْتَكْبِرْ، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا۔ یاد رکھو میدان حشر میں ہم سب کو جمع کریں گے، سب کا مقام معلوم ہو جائے گا کیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کسی قسم کا عار نہیں، جہاں وقت ہو جائے وہاں پیشانی رگڑو، جس کے پیچھے نماز پڑھنے کی نوبت آ جائے اس کے پیچھے نماز پڑھو، اللہ یہ کہ کفر مباح دیکھو، فاسق و فاجر ہو، شرابی ہو، ایک الگ بات ہے، ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پیچے ناپ کر، ٹوپی کا شیپ دیکھ کر، داڑھی کا سائز دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تقویٰ ہے، ان کے پیچھے پڑھنا چاہیے، ان کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ وہی کبر یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ کبر
یہ ایسا انسان کو اندھا کر دیتا ہے کہ یہ تباہی کے ایسے دانے پر لے جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، اپنے مولا اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بڑائی، عظمت، کبر یہ میری چادر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے۔ لہذا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کبر، بڑائی اور عظمت تو میری چادر ہے، اس چادر میں جو پیر گھسانے کی کوشش کرے گا اس کو ذلیل اور رسوا کر کے میں جہنم میں ڈالوں گا۔ ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر آ جائے، جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے رائی برابر کبر آ جائے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، تباہی کے راستے پہ چلتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسولوں میں کبر آ جائے، نبیوں میں کبر آ جائے؟ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سجدوں میں روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، وقت تہجد اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، اپنے رب سے مدد مانگتے تھے، اپنی کمزوری اور ناتوانی کا شکوہ کرتے تھے، اپنی بندگی کا اعتراف کرتے تھے۔ یہ آپ کی سیرت ہے، اس کو چھوڑ دیا تم نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی جو میدان حشر میں نمایاں ہوگی، وہ انشاءاللہ آپ سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں، آخری آیتوں میں دیکھیں گے کہ کیسی بندگی کا اظہار کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جناب میں۔ اور یہی بندگی کا سبق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حیات طیبہ اٹھا کر پڑھیے، پوری اول تا اخیر بندگی ہی بندگی، بندگی ہی بندگی۔ کیا عالم ہوا، طائف میں حملہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو باغ میں جا کے آپ نے دعا کی، وہ دعا دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اللہ تعالیٰ کے دربار میں نصرت اور توفیق مانگتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی قلت حیلتی حوانی فی الناس، مولا میں کچھ نہیں، لوگوں میں حقیر کر دیا گیا ہوں، کمزور بنا دیا گیا ہوں، اپنی بے مائگی کا شکوہ کرتا ہوں تیرے دربار میں، تو مدد فرما۔ لیکن عظمہ حتی ترضا، اللہ اس وقت تک میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں جب تک کہ آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں۔ یہ جو کچھ مصیبت پیش آئی مولا، اگر یہ تیرا غضب نہیں ہے فلا ابالی، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، مار ڈالے لوگ۔ اگر تیرا غضب ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے محفوظ رکھ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے آخری رسول۔ میدان عرفات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، وہ دعا کیا ہے؟ انا المستغیث مستعجل، اللہ میں تجھ سے تیری مدد پر جینے والا، تیری پناہ میں رہنے والا، تجھ سے میں مدد مانگتا ہوں۔ ایک دعا میں کیا فرمایا؟ احادیث صحیحہ میں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں ارشاد فرما رہے ہیں، دعائیں بھی ایک عجیب و غریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کھول کر بیان کرتی ہیں۔ دعا میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں تیرا بندہ، انا عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک ناصیتی بیدک، اے اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، جہاں چاہے تو موڑ دے، میں کچھ نہیں۔ بندگی، یہ بندگی اسی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہوئے ارشاد فرماتے، ابھی تمہیں ذرا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں، دونوں دانوں بیٹھ جاتے آپ، دونوں گھٹنے کھڑا کر کے، اور میں بیٹھ کے بتاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکڑو جس کو ہم کہتے ہیں، دونوں دانوں اوپر کر کے بیٹھ جاتے اور کہتے اما انا فآکل کما یاکل العبد، میں غلاموں جیسا کھانا کھاتا ہوں، میں غلاموں کی طرح بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں۔ فرما بندگی کھانے میں، بندگی نمازوں میں، بندگی اعمال میں، بندگی اخلاق میں۔ یہ اس بندگی کو اگر ہم چھوڑ دیں، کسی کا کمال غرور میں ہے، تکبر میں ہے، اپنے بڑے بڑے مقام کا تذکرہ کرنے میں ہے، ہم یہ سمجھتے تو غلو کر رہے ہیں، غلو کر رہے ہیں۔ اولیاء اللہ کے سلسلے میں ادھر ادھر سے واقعات لاتے ہیں، کوئی سند نہیں، کسی کتاب میں نہیں، کہاں سے گھڑ لیتے ہیں پتہ نہیں، کہ میرا پیر سارے اولیاء اللہ کی گردن پر، کوئی ولی کے اندر تکبر نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ بات حق ہے تو صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیبا دیتی ہے، اللہ کے رسول کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ اتنی بڑی بات، تکبر غرور سے رکھتا ہوں،
یہ سب بے سر و پا قصے ہیں جو پھیلا دیے گئے. اور اس میں بھی پھر آگے قصہ بہت لمبا ہے. کسی نے کہہ دیا نہیں میری گردن پر نہیں تو سن لیا کہ تیری گردن پہ تو خنزیر کا پیر. نعوذ باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کسی مسلمان کو بدوا نہیں دیے، اور ایک ولی دوسرے ولی کو بدوا دے رہا ہے تیری گردن پر خنزیر. سوچیے آپ کون سا دین پیش کر رہے ہیں. کیا فرق ہے ہمارے میں اور برادران وطن میں؟ کیوں؟ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو چھوڑ دیا. آگے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا کہ اسی کو تھامو تو نجات ہے. لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ. حضرت مسیح نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بندے بننے میں کبھی عار محسوس نہیں کیا، اور نہ ہی قریب ترین فرشتے اللہ کی بندگی میں عار محسوس کرتے ہیں. اس کے دربار میں لائن لگائے کھڑے ہوئے ہیں. یسبحون بحمدہ، اللہ کے حمد، اس کی تعریف اور اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہو. وَمَن يَسْتَنْكِفْ، اور جو عار محسوس کرے گا عن عبادتی ہے، اللہ کی عبادت میں، وَيَسْتَكْبِرْ، اپنے آپ کو بڑا محسوس کرے گا کہ میں عہدیدار ہوں، آفیسر ہوں، حکمران ہوں، میں یہ کروں، یہ میرے لیے زیبا نہیں. فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حشر میں جمع کرے گا. بہت ممکن ہے، بہت ممکن ہے یہ آفیسر صاحب کے گھر کے نوکر اور ان کے دروازے کا اٹینڈر وہ زیادہ معزز چمکتا ہوا سفید چہرہ لے کے کھڑا ہوا ہو اور ان کا چہرہ سیاہ ہو رہا ہو، پیچھے کھڑے ہوئے ہوں گے. لہذا حالات بدل جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ منصب دے رکھا ہے، عہدہ دے رکھا ہے، اللہ کی بندگی کو نہ چھوڑو، اس کا شکر ادا کرو، اس کے دربار میں شکر بجا لاؤ، اس کی اطاعت کرو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کاموں کے پابند رہے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر دے گا، کوئی کمی نہیں فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی آپ کا خیر ضائع نہیں ہوگا. ہم سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، شاید لاکھوں اپنی نیکیاں ہم بھول چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس بھول نہیں ہے، چوک نہیں ہے، سب محفوظ. اور ہمارے اطمینان کے لیے انشاءاللہ ریکارڈ میں بھی لکھا ہوا ہوگا اس وقت تم نے چونی دی تھی، اس وقت تم نے 2 رکعت پڑھ لی تھی، اس وقت تم نے پریشانی میں مجھے پکارا تھا. یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. جو کچھ ہوا ہے دنیا میں وہ لکھا ہوا ریکارڈ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کر دیا جائے گا، اور پورا پورا اجر. وَيَزِيدُهُ مِن فَضْلِهِ، وہ تو ہے ارحم الراحمین. تو پوری تنخواہ دے دینا، پوری مزدوری دے دینا، یہ تو شرافت کا تقاضا ہے نا، محسن کا نہیں. وہ تو محسن ہے. وَيَزِيدُهُ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور احسان فرمائے گا اور عنایت فرمائے گا. کیا کیا عنایت فرمائے گا اس کا تصور کرنا اس دنیا میں مشکل. اور آخری بڑی نعمت جو ان بندوں کو جو بندگی کے ساتھ زندگی بسر کر کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے، ان کو جو سب سے بڑی فضیلت ملے گی اور اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ وہ خود اپنے مولا کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس کے نور کو دیکھیں گے، دیدار الہی ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو ہم مستحق نہیں ہیں، لیکن اپنے فضل سے ہم کو عنایت فرمائے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور جو اپنے آپ کو 30 مارخہ سمجھ رہے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں عار محسوس کر رہے ہیں، وَاسْتَكْبَرُوا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں. ہے نہیں استکبار، کبر نہیں ہے، بڑے نہیں ہیں، فی نفسی بڑا سمجھ رہے ہیں. فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا، تکلیف پہنچانے والا عذاب دے گا. اور سب سے بڑی تکلیف یاد رکھیے، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، مہین کا لفظ بے عزتی، ذلت کے پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، اور گھر والے بھی ہیں، خاندان والے بھی ہیں، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، اجداد بھی ہے، اور اخلاق بھی ہے. ان سب کے سامنے جب دھکے دے کے جہنم میں ڈالا جائے گا کتنی ذلت ہوگی، کتنی ذلت ہوگی. اور اس ذلت سے درد دل جو ہوتا ہے نا، دل کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کا کوئی بدل نہیں. لہذا فرمایا دیکھو، عبادتوں میں عار محسوس کرو گے، اپنے آپ کو بڑا سمجھو گے، کبر رہے گا تمہارے اندر، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا، ابھی میں نے کوٹ کیا،
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، رائی برابر جس کے دل میں غرور ہے اس جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا. کھروچ کے نکال کے پھینک دینا. الا من اتى الله بقلب سلیم، سلامتی والا دل، کھلا ہوا دل. سب اللہ کے بندے ہیں. اب اس کا مقام کتنا بلند ہے وہ بس اللہ جانتا ہے. میں کوئی نہیں ہوتا مقام طے کرنے والا. یہ بندگی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا اس کو فضل ہی فضل. اور جو کبر کے ساتھ فرمایا اس کے لیے تو دردناک عذاب. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ سے ہٹ کر کوئی کام بنانے والا اور کوئی مددگار ان کو نہیں ملے گا. مفسرین نہیں ہو تو فرمایا ولیًا اور نصیرًا میں ایک لطیف سا فرق ہے. فرمایا ولی مثبت معنوں میں ہے اور نصیر منفی معنوں میں ہے. کس طرح؟ یعنی ولی کے معنی ہوتے ہیں جو آپ کے لیے نفع لے کر آئے، آپ کا کام بنا دے. نصیر اس کو کہتے ہیں جو آپ کی بیچارگی میں آپ کی مدد کر دے، مصیبت سے آپ کو نکال دے. وہ عربی میں عام طور پہ جلب منفعت و دفع مضرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جس کے معنی ہوں گے کہ نفع پہنچانا ولی کی صفت، اور نصیر اس کے معنی ہوں گے کہ نقصان سے بچانا. یہ دو مفہوم میں. لیکن مجھے ایک اور بھی بات عجیب و غریب محسوس ہوتی ہے کہ لوگوں کو جو غلط فہمی ہوتی ہے نا کہ اولیاء اللہ جہنم میں کام بنا دیں گے، حشر میں کام بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے قصدن یہاں لفظ ولی استعمال کیا ہے. کوئی ولی کام نہیں بنا سکے گا، کوئی بھی ولی کام نہیں بنا سکے گا. جب انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے تو لازمی بات ہے اولیاء بھی تو نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. بھولو نہ کرو، کسی کا مقام نہ بڑھاؤ. کوئی میدان حشر میں کام آنے والا نہیں ہے. میدان حشر میں ایک ہی چیز کام آنے والی ہے، وہ اللہ کی رحمت. اور اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتا ہو. یہ اصل چیز. کیوں؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے کھلی ہوئی دلیل آ گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا دین کھلی ہوئی دلیل ہے. عقل کی کسوٹی پہ کس لیجئے، اس دین کو دیکھ لیجئے. روایتوں کی بنیاد پہ جانچ لیجئے، عمل کی بنیاد پر جانچ لیجئے، عقیدے کی بنیاد پر جانچ لیجئے، توازن کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، انسانی بنیادوں پر دیکھ لیجئے. جتنا ہو سکتا ہے آپ جانچیے، امتحان لیجئے، انالائز کیجئے، اور اس کے بعد اس حقیقت تک پہنچ کر رہیں گے آپ کہ اللہ کا دین ہی یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. یہ کھلی ہوئی دلیل ہے. کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں، کوئی چیز علم سینہ نہیں، سب ظاہر ہے. اللہ کی کتاب تمہارے درمیان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تمہارے درمیان ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تھے، ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بخاری شریف میں آپ کو مل جائے گا، مسلم میں مل جائے گا، سیرت ابن ہشام میں مل جائے گا، سیرت ابن اسحاق میں مل جائے گا. یہ اتنی بڑی کھلی ہوئی دلیل ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے تاریخ کے ہیروز کا ذکر کرتے ہیں لیکن ان کے بارے میں معلومات ان کی 10% بھی نہیں رہتی، 1%، 2%. لیکن کتنی بڑی دلیل، کھلی ہوئی دلیل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن کیسے گزارتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کیسے گزارتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پوری دنیا سو جاتی کیسے بیدار ہوتے تھے، کیسے وضو کرتے تھے، کیا تلاوت کرتے تھے، کیا پڑھتے تھے، کیسی نماز ہوتی تھی، نماز میں کون سی صورت ہوتی تھی، نماز کے بعد دعاؤں میں کیا الفاظ ہوتے تھے، کون سی چیزیں جو ڈھکی چھپی ہے. آپ سوچئے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بات اگر ہو جائے، آپ کسی سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اس کے اوپر آپ اس کی سیرت پر کتاب لکھیں، زیادہ سے زیادہ آپ اس کا چہرہ بیان کریں گے اور جسم بیان کریں گے کہ یہ ہائٹ تھی، جسم موٹے تھے، دبلے تھے، چہرہ تھا، گورے تھے. لیکن صحابہ پہ آپ قربان جائیے، ان کو معلوم تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تعلیم دی تھی، ہدایت دی تھی کہ یہ رسول کا اسوہ قیامت تک رہنا ہے. انہوں نے ذکر کرتے کرتے شمائل ترمذی اٹھا کر پڑھیے، نہیں پڑھتے ہیں نا، مصیبت یہی ہے. خصائل نبوی اس کا اردو ترجمہ ہے، آپ پڑھ کر دیکھیے کہ ہاتھ کی ہتھیلی کیسی تھی. چلو بھائی تقریر فرمائی تو ہاتھ کی ہتھیلی، پیر کا تلوا کیسا تھا، کون اپنے والد کا پیر کا
तलवा कैसा है नहीं बयान कर सकता है, लेकिन साहबा ने हुजूर का पैर का तलवा कैसा था बयान किया। कौन सी चीज है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मख्फी बुरहान है, ये दलील है कि अल्लाह का दीन हक है, ये दीन सच्चा है। नमाज कैसी है वो खुली हुई हकीकत है। सदकात का क्या आलम था, हज कैसे हुआ, रोजे कैसे थे, कौन सी चीज है, कौन सा शोबा है वो जो जिसमें दीन की हिदायतें ना हो, दीन की रहबरी ना हो, आप बताइए, एक चीज बताइए। और फिर सोने पे सुहागा अइम्मा मुज्तहिदीन ने जो इम्प्लीमेंट किया हालात के लिहाज से और करते रहते हैं, वो भी काबिल गौर है कि किताब और सुन्नत से अल्लाह के दीन को जोड़े रखते हैं। यह बुरहानुन मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की जानिब से खुली हुई दलील आ गई। और यही ने वो अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और हमने नाजिल कर दिया तुम्हारे लिए मुबय्यन, बिल्कुल बयान शुदा क्लियर नूर। ये अल्लाह ताला का कलाम नूर ही नूर है। इस नूर को अल्लाह ताला ने नाजिल किया और अल्लाह ताला ने इस नूर के जरिए से हमारी और आपकी सबकी हिदायत का सामान महफूज कर दिया क़यामत तक के लिए। कोई दावा नहीं कर पाता आज कि जो भी उनके पास इल्हामी किताबें हैं, आसमानी किताबें, वो महफूज, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कसम खा के कहता है कि सूरतुल फातिहा से लेके वन्नास तक महफूज। और कोई दावा नहीं कह सकता कि सब एडिशन है, कितने एडिशंस में फर्क है, लेकिन मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह वो कसम खा के कह सकता है मक्के का एडिशन हो, जापान का हो, इंडिया का हो, श्रीलंका का हो, एक है कुरान मजीद। कोई भी दुनिया की किताब, आसमानी किताब को मानने वाले ये नहीं कह सकते कि वो पूरी की पूरी मेरे सीने में महफूज। लेकिन आलम ये है, किसी भी मजलिस में आप ऐलान कर दें, 25 पास खड़े हो जाएंगे, हाथ उठाएंगे, हाँ हम हाफिज हैं, हम हाफिज हैं, हम हाफिज हैं, किसी कोने में चले जाइए। ये अल्लाह ताला ने एक ऐसा नूर नाजिल किया जो क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया गया। ये अल्लाह ताला की किताब। इसके बाद मुफस्सिरीन ने बड़ी अच्छी बात कही, जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे कि देखो कुरान मजीद की आयतों का मामला ये है कि एक मफ़हूम तो जाहिर होता है जो समझ में आ जाता है, और एक मफ़हूम बड़ा गहरा होता है, अहलुल्लाह के दिलों पर खुलता है। लिकुल्ली आयतिन ज़ाहिरुन व बत्नुन फरमाते थे आप लोग। और देखिए बाज़ानुल्लाह ने इसकी तशरीह करते हुए कहा कि इस आयत में अल्लाह ताला ने दोनों बातों की जानिब इशारा फरमा दिया। या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ऐ लोगों तुम्हारे लिए ज़ाहिरी अमल के लिए अल्लाह ताला ने शरीयत नाज़िल कर दी जो खुली हुई दलील है। वअंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना, रूहानी तौर पर भी अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल को मुनव्वर करने का इंतजाम फरमा दिया। रूहानी तौर पर भी अल्लाह ताला की रहनुमाई है, ज़ाहिरी तौर पर भी अल्लाह ताला की रहनुमाई है कि अगर तुम अल्लाह की किताब से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायतों से जुड़ जाओगे, दिल रोशन हो जाएगा, मुनव्वर हो जाएगा, तारीकी बाकी नहीं रहेगी। ये एक ऐसा नूर है कि इस दिया को जला दो, इस शमा को जला दो, तो जितनी तारीकियां हैं सब छट जाती हैं। इसीलिए सूरतुल बकरा में भी आयत गुजर चुकी है और सूरतुल नूर में भी अल्लाह ताला ने इशारा फरमाया युखरिजुहु मिनद्दुलुमाति इलन नूर, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत को निकालने के लिए तशरीफ लाए, जो मुख्तलिफ अंधेरों में, कोई जहालत के अंधेरे में, कोई शहवतों के अंधेरे में, कोई खुराफात के अंधेरे में, कोई शिर्क के अंधेरे में, कोई रिवायात के अंधेरे में, अलग अलग किस्म के अंधेरे, तारीकियां। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब से निकाल कर एक ही नूर, दिल में अल्लाह ताला की मारिफत का नूर, अल्लाह की किताब का नूर, तौहीद का नूर, अल्लाह की मोहब्बत का नूर, एक ही नूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल में क्या रोशन किया, पूरे अंधेरे छट गए, खत्म हो गए। और सूरत नूर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आलम ये था अंधेरों पे अंधेरा, अंधेरों पर अंधेरा। फरमाया काली रात थी, बादल छाए हुए हों और समंदर में मौजें आ रही हों, और समंदर के नीचे कोई चीज हो, तो जुल्मातुन बाज़ों हफ़ों का पास, एक के ऊपर एक तारीकी छाई हुई, लेकिन दिल में वो शमे हिदायत क्या रोशन हुई, पूरे अंधेरे खुलते चले गए, पूरे अंधेरे खुलते चले गए, और इंसान एक नूर में आता चला गया। लिहाजा नूर क्या है?
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ میں نے عرض کیا نا معرفت خداوندی، اللہ سے تعلق، وَاعْتَصَمُوا بِهِ اور اللہ سے جڑ جانا، اعتصام، عصمہ کہتے ہیں معصوم ہو جانا، ہم لوگ کہتے تھے کہ اردو میں معصوم، انوسنٹ، بالکل وہی روٹ ورڈ ہے، عین صاد میم، باب افتیال سے جب ہو جاتا ہے واعتصموا، کہ اپنے لیے عصمت، اپنے لیے حفاظت اور اپنے لیے معصومیت اختیار کر لینا، اللہ تعالیٰ سے جڑ جانا، اس سے بندگی کرنا، اس کو پکارنا، رونا اس کے دربار میں، وقت اللہ کے لیے فارغ کرنا، اللہ کے لیے وقت فارغ کرنا جو ہماری زندگیوں سے نکل گیا، بیٹھ کے 1 گھنٹہ روئیں اس کے دربار میں، اپنے گناہوں کا تصور کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا شمار کریں جو نہیں کر سکتے، لیکن جتنا ہو سکے شمار کریں، جڑنے کی کوشش کریں، اعتصام، یہی وہ اعتصام تھا جس نے بزرگوں کو بزرگ بنایا، اولیاء اللہ کو اولیاء بنایا، یہی وہ رسولوں کی سنت ہے، اللہ کے نبیوں کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹھتے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض و معروض کرتے، دعائیں کرتے، اپنا حال بیان کرتے، درد دل بیان کرتے، اس کی نصرت مانگتے، ہدایت مانگتے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جانا، نمازوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے جڑ جانا، نیکیوں کے ذریعے سے، خدمت خلق سے، صدقات کے ذریعے سے، یہ سارے کام ہے۔ فرمایا یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ نور، جب تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو پھر وہ تم کو عنقریب داخل کر دے گا اپنی رحمتوں میں، وَفَضْلٍ اور اپنے فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور وہ تم کو لے کر چلے گا صراط مستقیم پر۔ ایک بڑا آپ نے دیکھا ہوگا گھر کے دادا ہوتے ہیں، نانا ہوتے ہیں، بچے جب چلنے کے قابل ہوتے انگلی پکڑ کر لے کے چلتے، گر نہ جائے، چوٹ نہ کھا جائے، کانٹے پر پیر نہ پڑ جائے، ٹھوکر نہ لگ جائے، کیسا احتیاط سے لے کے چلتے ہیں، اس شفقت اور محبت کے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ یہی ہے میں اہدنا الصراط المستقیم میں بھی عرض کیا تھا کہ ہدایت کے معنی قرآن پاک میں جو ہیں وہ چونکہ 3 درجے ہیں ہدایت کے، اور جب اللہ کے ساتھ آتا ہے تو فائنل آخری درجہ، اور آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پکڑ کر اللہ تعالیٰ جنت تک پہنچا دے، ورنہ ہمارے بس میں نہیں، ہمارے بس میں نہیں، وہ تو اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ گمراہ ہونے سے وہ بچا لے۔ کبھی کبھی سورۃ المائدہ میں اشارہ آئے گا، بڑے عبادت گزار آخری عمر میں فاسق و فاجر ہو گئے، دین سے محروم ہو گئے، غرور پیدا ہو گیا۔ لہذا ہمیشہ بندگی کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میرے بس میں نہیں ہے، آپ صراط مستقیم پر مجھے گامزن رکھیے، نہ دائیں جاؤں میں نہ بائیں جاؤں، کسی پگڈنڈی پہ نہ جاؤں، اللہ تیری جنت تک پہنچانے والی جو شارع ہے اس شارع پہ مجھے چلاتے رہیے۔ یہ کیفیت اہدنا الصراط المستقیم۔ فرمایا کہ دیکھو جب تم اللہ سے جڑ جاؤ گے نا، ایمان کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، صالح اعمال کے ذریعے سے، تو وہ وقت آئے گا جنت میں وہ داخل کرے گا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، لیکن ابھی تو وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وہ صراط مستقیم پہ تم کو لے کر چلے گا، گامزن رہو گے صراط مستقیم پر۔ ایک مرتبہ جنگ ہو رہی تھی اور ایک صاحب ہے کہ کفار کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، لشکر میں گھس رہے ہیں دشمن کے، اور ان کی دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے ادھر ادھر۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا جوہر دکھا رہا ہے، وہ کیا جذبہ شہادت ہے اس کے اندر، کیا جذبہ جہاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ ارشاد فرمایا، حیرت انگیز لفظ فرمایا کہ ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بدکار آدمی سے بھی دین کی خدمت لیتا ہے۔ اب ایک صحابی ان کے کان کھڑے ہو گئے، جس کو ہم کہتے ہیں نا متنبہ ہو جانا، الٹ ہو گئے، وہ یہ بات اللہ کے رسول نے کیسے فرما دی؟ لہٰذا انہوں نے وہ صحابہ کی تعاقب میں لگ گئے، وہ تعاقب کرنے لگے، انہیں کے فالو پیچھے پیچھے کہاں جا رہے ہیں کیا۔ شام ہوتے ہوتے وہ صاحب ذرا زندگی سے بیزار تھے، کون تھے کیا تھے روایتوں میں نام نہیں آتا۔ شام ہوتے ہوتے انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی کو نہیں قتل کیا، تو انہوں نے تلوار کو ایسے رکھا، دستہ زمین کی طرف، نوک اوپر کی طرف، اور اس کے اوپر سینہ رکھ کر خودکشی کر لی۔ جب وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اپنے نام نہیں لیا، کچھ نہیں کہا، نہیں کہ اس کو جا کے پکڑو روکو، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیرے سے اتنا ہی لفظ ارشاد فرمایا. روایات صحیحہ میں آتا ہے ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ گناہگاروں سے بھی دین کی حکمت لے لیتا ہے. یہ کہ انسان یہ نہ سمجھے میں نیکی کر رہا ہوں تو جنت میرا حق ہے، خاتمہ بالخیر ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. صراط مستقیم پر اللہ لے کر چلے، جنت تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے، مطلوب تک اللہ تعالیٰ، مقصود تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے، میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے. یہ تصور آ جانا یہی بندگی ہے. خوف خدا جس کو کہتے ہیں، ڈر کہ میں اپنی بنیاد پہ کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی ہدایت، اس کی نصرت، اس کی رحمت، اس کی رہبری، اس کی توفیق مرنے تک ملتی رہے، خاتمہ بالخیر ہو جائے. حضرت یوسف علیہ السلام جیسا جلیل القدر رسول پورے مرحلوں سے گزرنے کے بعد وہ محل میں اندھیروں میں تہجد کے وقت کی دعا سوائے علام الغیوب کیا کوئی نہیں بیان کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دربار خداوندی میں ہاتھ پھیلا کے کہتے تھے کہ اللہ علمتنی من تعویل الاحادیث، خواب کی تعبیروں کا علم دیا، نبوت دی، رسالت دی. گھر والے بھی محل میں آ کر پہنچ گئے، سارے تقاضے پورے ہو گئے. فاطر السماوات والارض، زمین آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا، دنیا میں تو نے جیسا میرا کام بنایا ویسے ہی میرا خاتمہ بالخیر کر اور جنت تک پہنچا دے. انت ولی فی الدنیا، دنیا میں آپ نے میرا کام بنایا، میری مددگاری کی، لہذا اب آخرت میں بھی میرا کام بنا دے. نبیوں کو یہ خوف ہوتا تھا. اور ہمارے اندر کیسے اطمینان ہو سکتا ہے؟ جب اطمینان آتا ہے نا، غرور آ جاتا ہے. بہت بڑا ہو گیا میں، دو چار لوگ کیا ہاتھ چوم لیتے، لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر بھی نہیں، جھپے سے باہر ہو جاتے ہیں. لہذا ہمیشہ بندگی کا تصور، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حضوری کا تصور، ہمیشہ اللہ کے فضل کی محتاجی کا تصور. یہ اگر ہم پکڑے تو انشاءاللہ دین میں غلو نہیں آئے گا اور انشاءاللہ سینہ کھلتا چلا جائے گا. یہ ایک موضوع ہے آج کی آیتوں کا. دوسرا موضوع میں نے عرض کیا تھا وہ ریلیٹڈ ہے پچھلی آیتوں کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام بیان فرمائے. آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ نساء کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے حقوق، یتیموں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا، یتیموں کا مال کھانے کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک میراث کا، وراثت کی تقسیم کا نظام نازل فرما دیا. وہ آیت چلی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. میراث کس کو کیا ملے گی، یہ سارے احکام، والد کو کتنا، اولاد ہونے کی صورت میں، اولاد نہ ہونے کی صورت میں ماں کو کتنا، اہلیہ کو کتنا، مرنے والی خاتون سے شوہر کو کتنا، بیٹے کو کتنا، بیٹی کو کتنا، بہت تفصیل کے ساتھ. پھر وصیت کتنے پہ ہوگی، 33.33%. پھر اس کے بعد قرضوں کی ادائیگی کی تاکید فرما دی. سارے احکام گزر چکے. اسی میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے انتہائی اختصار کے ساتھ ارشاد فرمائی تھی. وہ اگر آپ سورہ نساء کی ابتدائی آیتوں میں دیکھیں گے تو آیت نمبر 13 میں آپ کو وہ حکم نظر آئے گا کہ ان کان رجل یورث کلالۃ او امرأۃ ولہ اخ او اخت فلکل واحد منہم السدس. کہ کوئی صاحب ایسے انتقال کر جائے، یورث کلالۃ، کلالہ کی صورت میں. وہ کلالہ کیا ہے بھی میں بتا رہا ہوں. یستفتونک، اے رسول آپ سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں، معلومات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. یہ دراصل حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ کھڑا ہوا کہ روایت سیاح میں آتا ہے آپ بہت بیمار ہو گئے، اتنا کہ غشی طاری ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ نے وضو کے لیے پانی طلب کیا اور آپ نے وضو فرمایا، اور وضو کا پانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چھینٹے مارے حضرت جابر بن عبداللہ پر، تو ان کو ہوش آ گیا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچ نہ سکوں، چل چلاؤ کا وقت لگتا ہے، میری میراث کیسے تقسیم ہوگی؟
میری وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ کیونکہ حضرت جابر بن عبداللہ اس وقت کلالہ تھے، یعنی کلالہ کا مفہوم جو بیان کیا گیا، نہ ان کی اصل تھی نہ ان کی فرع، یعنی اور اصل، نہ ان کے والد تھے نہ والدہ، اور نہ ان کا بیٹا تھا نہ بیٹی، نہ نیچے شاخے نہ اوپر جڑ، نہ اصل نہ فرع۔ یہ ہے کلالہ کی تشریح۔ کلالتن مانے وہ میت، چاہے مرد کی ہو چاہے عورت کی ہو، جس کے ماں باپ بھی نہ ہو موت کے وقت اور جس کی اولاد بھی نہ ہو، ایسی میت کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ ایسی میت کی وراثت جب وہ صرف ماں شریک ہو تو ان کے بھائی بہنوں میں 1/6 دیا جائے گا۔ فرمایا ان کان رجل یورث کلالۃ او امرأۃ وله اخ او اخت فلکل واحد منهما السدس، 1/6 دے دیا جائے گا ان بھائی بہنوں کو۔ لیکن جن کے سگے بھائی بہن ہوں ان کو کیا ہوگا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے حکم بیان فرمایا۔ یہی حضرت جابر کی کیفیت تھی کہ ان کے والدین بھی نہیں تھے، ان کی اولاد بھی نہیں تھی۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، کہ رسول آپ فرما دیں کہ خود اللہ تعالیٰ مسئلہ بیان کر رہا ہے کلالہ کا۔ وہ مسئلہ یہ ہے ان امرؤن ہلک، کوئی صاحب اگر وفات پا رہے ہوں، بلکہ وفات پا گئے، لیس لہ ولد ولہ اخت، اور ان کی اولاد بالکل نہ ہو، ولہ اخت، اور ان کی ایک ہی بہن ہو، سگی بہن، فلہا نصف ما ترک، ان کو 50% ترکہ دے دیا جائے گا بہن کو۔ ایک ہی بہن ہے، اب بہن زیادہ ہے تو آگے آ رہا ہے مسئلہ۔ تو ایسا شخص جس کے ماں باپ بھی نہ ہو، کیونکہ ماں باپ کبھی محروم نہیں ہوتے، دیکھیے ماں باپ کو ہر حال میں حصہ ملتا ہے جو بھی ملنا ہو، اور ان کے اولاد بھی نہ ہو، اولاد کبھی محروم نہیں ہوتی، سب سے قریبی رشتے ہیں نا، ماں باپ ہے اولاد ہے، تو اولاد کو ہر حال میں ملتا ہے۔ لیکن کسی کی اولاد ہی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، اولاد سے مراد دونوں، بیٹا بیٹی، اور والدین سے مراد دونوں، ماں اور باپ، یہ کوئی بھی نہ ہو، تو اب بہن ہے، سگی بہن ہے، ایک ہی ہے لیکن، تو اس کو 50% دیں گے۔ اب آپ سوچیں گے 50% کہاں چلے گئے؟ ارے بھائی ان کی بیوی بھی تو ہو سکتی، شوہر بھی تو ہو سکتا، اور بھی تو ہوں گے نا رشتے، لہٰذا 50% تو بہن کو دے دیں گے۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، لیکن بہنیں 2 ہیں یا 2 سے زائد ہے، 3 ہے 4 ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكْتُ، تو 3 حصے کر کے 3 حصے کریں گے، وہی 33.33، ایک حصہ، لہذا 2 حصے بہنوں کو دے دیں گے، 1 حصے میں دیگر رشتہ داروں کو دیں گے۔ دیکھا جائے گا کون کون رشتہ دار ہیں، اہلیہ ہے، یا اگر مرنے والی خاتون ہے تو شوہر ہے، یہ رشتے دیکھ کر ان کو دیا جائے گا۔ ماں باپ نہیں ہے، بیٹے بیٹی نہیں ہے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالٌ وَنِسَاءٌ، لیکن بھائی بہن ہیں، بھائی بہن ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں ان کی پوری میراث تقسیم کر دی جائے گی کہ بھائیوں کو ڈبل حصہ، بہن کو ایک حصے کی بنیاد پر، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، بھائی بھی ہے، ایک ہی بھائی ہے، 2 بہنیں ہیں، ایک بھائی ایک بہن، ایک بھائی 4-8 بہنیں، 4-8 بھائی ایک بہن، جو بھی ہو، بھائی بہن اگر ہے تو پھر ایسی صورت میں بھائی کو 2 حصہ اور بہن کو 1 حصہ، اس شرط کے ساتھ کہ اگر اہلیہ ہے تو اہلیہ کو دے دیا جائے گا کتنا؟ 1/8۔ اور بھی ایسا کوئی رشتہ ہے اولاد اور ماں باپ سے ہٹ کے جن کو دینا ضروری ہے تو ان کو دے کر جو بچ گیا بھائی بہنوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن کنڈیشن آپ ذہن میں رکھیں، جا کے بھائی بہنوں کو پریشان نہ کریں۔ کنڈیشن یہ ہے ان کی نہ اولاد ہو اور نہ ان کے ماں باپ ہو، تب ہے یہ مسئلہ۔ اس میں بڑی نزاکتیں ہیں، اس میں نزاکتیں یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ سگے بھائی بہن، یہاں تو سگے کی کوئی شرط نہیں ہے، لہذا یہ مسئلہ تھوڑا سا کھل کر نہیں سمجھ میں آ رہا تھا صحابہ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع کے موقع پہ پوچھنا چاہا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت حذیفہ کا اونٹ تھا، حضرت حذیفہ کے اونٹ کے پیچھے حضرت عمر کا اونٹ تھا،
تو کمال ادب صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آگے بڑھ کر برابر نہیں چلے حضرت عمر، پیچھے سے حضرت حذیفہ کو کہا میرے لیے مسئلہ پوچھو. حضرت حذیفہ نے مسئلہ پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر کو خبر کر دو کہ آیت السیف ان کے لیے کافی ہے. یہ آیت کو آیت السیف کہتے ہیں. سیف سین سے نہیں، سین سے تلوار، سواد سے گرمی، رحلت الشتاء والصیف میں دیکھیں سواد. یہ گرمی میں نازل ہوئی تھی، گرمی کے زمانے میں، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت السیفی کہتے ہیں. بہت مشہور اصطلاح ہے. اگر آپ ایون میں اس کی رائے نہیں دیتا ہوں، لیکن اگر آپ کو مجھے چیک کرنا ہے تو آپ گوگل پہ چیک کر لیں، آیت السیف انشاءاللہ یہ لکھی ہوئی آ جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر سے کہو کہ ان کے لیے آیت السیف کافی ہے. پھر حجۃ الوداع آپ جانتے ہیں، اتنی عظیم الشان عبادت، ہجوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات، پھر واپسی، پھر علالت، پھر وفات. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ 3 مسئلے میں ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے پوچھنا چاہتا تھا، نہیں پوچھ سکا. ایک خلافت، آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا، ایک کلالہ کا پورا حکم کیا ہے، اور تیسری چیز سود کی پوری شکلیں، ربا، سود کا پورا کیا نظام ہے، میں سمجھنا چاہتا تھا لیکن مجھے وقت نہیں ملا، لہذا بہت پچھتاتے تھے اپنی زندگی میں. حضرت عمر کو کیا کنفیوژن تھا کہ سگے بھائی بہن کیوں، سوتیلے بھی آ سکتے، سگے کی شرط کیوں، نمبر 1. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے آیت میں، اگر آپ کے سامنے ترجمہ ہے تو آپ دیکھ لیجئے، والدین کا تذکرہ نہیں کیا. فرمایا ان امرؤ ہلک، اگر کوئی شخص وفات پا جائے، لیس لہ ولد، اور اس کی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی بہن ہو تو بہن کو آدھا. ماں باپ کا تو ذکر ہی نہیں، ماں باپ کا ذکر نہیں ہے نا، تو ماں باپ کی شرط کیسے، میں بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے لیے منبر پر تشریف لائے، اور یہ ہے جانشین رسول. علوم کیسے منتقل ہوئے حضرت ابوبکر تک، سبھی صحابہ میں، لیکن بہرحال حضرت ابوبکر صدیق وہ جانشین اول، صدیق اکبر، خطبے کے لیے منبر پر تشریف لائے تو آپ نے یہ وضاحت فرمائی کہ دیکھو لوگوں غلط فہمی میں نہ پڑو کہ قرآن پاک کی آیت میں والدین کا ذکر نہیں ہے، عقل سے کام لو. اگر والدین موجود ہو تو کلالہ کا حکم ہی نہیں ہوتا ہے، لفظ کلالہ ہی نہیں ہوتا ہے. وہ تو شرط ہے کلالہ کے لیے والدین نہ ہو، لہٰذا تم بلا وجہ کی شرط نہ لگاؤ. والدین کا تو ذکر ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، اس ذکر کی ضرورت ہی نہیں. میں کہوں کہ مثال کے طور پر ہر گریجویٹ آ جائے تو اس کے بعد کوئی صاحب شبہ کرے، ارے بھائی میٹرک پاس والا آئے گا نہیں آئے گا، میٹرک پاس پہ یہ حکم ہوگا نہیں ہوگا. جب گریجویٹ کو کہہ رہا ہوں تو میٹرک تو خود بخود آ گیا نا، کلالہ کہہ دیا تو بغیر ماں باپ کا تصور خود بخود آ گیا. ضرورت نہیں ہے ذکر کی، ذکر کی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وضاحت یہ کی. دوسری وضاحت کی کہ لوگوں آیت کو، آیت السیف کو پچھلی آیت سے ملا کر، جو آیت نمبر 13 بھی میں نے اشارہ کیا، اس سے ملا کر دیکھو، وہاں معاشرک بہنوں کا ذکر ہے، سگے بھائی بہنوں کا ذکر ہے، ورنہ ریپیٹیڈ ہو جائے گا نا. وہاں معاشرک، اخیافی جس کو کہتے ہیں، وہ بھائی بہنوں کا ذکر ہے، یہاں سگے بھائی بہنوں کا ذکر ہے. لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تشریح سے حضرت عمر متفق ہو گئے، پورے صحابہ متفق ہو گئے. کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں مجھے اختلاف ہے، آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کسی نے نہیں. اس کو کہتے ہیں اجماع. اور جب امت کا اجماع ہو جاتا ہے، بالخصوص صحابہ کا اجماع ہو جاتا ہے، تو اس کے خلاف خروج کرنا، اس کے خلاف جانا کتاب و سنت کے خلاف جانے کے برابر مانا گیا. پورے صحابہ غلط بات پہ نعوذ باللہ کیسے متفق ہو گئے؟ اکابر صحابہ موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. تو حضرت علی موجود ہے، حضرت عثمان موجود ہے، عشرہ مبشرہ موجود، سب کو تشریح سمجھ میں آئی، قبول کر لی گئی. تو ایک تو یہ کہ آیت کا مفہوم ہم اپنے ڈکشنریوں سے نہیں طے کر سکتے، یاد رکھیے.
آیت کا مفہوم طے کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور احادیث کو دیکھنا پڑے گا بلکہ اقوال صحابہ کو بھی دیکھنا پڑے گا. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ وہ جانشین اول ہے بلکہ افقہ ہے، افقہ الصحابہ، فقیہ ترین، سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے آشنا، سب سے زیادہ اللہ کی کتاب سے واقف. حضرت ابوبکر صدیق کا بھی مقام معلوم ہے. تیسری یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، عشر مبشرہ، خلیفہ دوم، اور اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی بن سکتا تھا تو فعمر، یکم محدثا بعدی فعمر. اتنی بڑی فضیلت بیان کرنے کے باوجود جب حقیقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے آ گئی تو کبر نہیں، قیل قال نہیں. آج قبول کرتے ہیں ہم، کتنے جھگڑے کرتے ہیں، اچھی بات سمجھ میں آ رہی ہے، کسی نے پیش کر دی قرآن و حدیث کی روشنی میں، پھر بھی کچھ نہ کچھ تعویل، میں سمجھتا ہوں یہ ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ہے. ذرا دیکھو شان فاروقی پھر حضرت عمر مطمئن ہو گئے. کئی موقع ایسے ہوئے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے انشراح نہیں تھا، لیکن جب حضرت ابوبکر نے کہہ دیا تو ایسا لگا مجھے، میرا دل سیٹسفائی ہو گیا، ٹھنڈا پڑ گیا سینہ. یہ طلب علم کی کیفیت کہ جب حق آ جائے تو قبول کرو، اپنا مقام طے کر کے بلا وجہ اپنے آپ کو اونچا مقام پر فائز سمجھ کر قیل قال کرنے میں نہ لگو، ورنہ یہودیت جیسی کیفیت ہوگی. یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے شریعت کے ان احکام کو بیان کر رہا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو. یہ وہ آیت ہے جو تقریباً 5 سال کے بعد نازل ہوئی. سورۃ النساء مکمل نازل ہو گئی تھی قریب 3 ہجری میں، ہجرت کا 3 سال چل رہا تھا جب یہ آیت نازل ہو چکی تھی غزوہ احد کے بعد. اور یہ ایک ہی آیت حجۃ الوداع سے قریب نازل ہوئی سن 9 ہجری میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے حکم ہوا ہے کہ یہ سورہ نساء کے اخیر میں رکھی جائے. اللہ کے حکم سے سورہ نساء کے اخیر میں رکھی گئی تو یہ آیت تتمہ بن گئی. یہ آیت سورت کو گویا کہ ایک اسٹیمپ لگا دیا، مہر لگ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے دین مکمل یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہو کر اس میں ہماری اور آپ کی رہنمائی کر دی گئی کہ اللہ کی شریعت کو تھام لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے چھوٹے مسائل کو بھی بیان کر رہا ہے. یبین اللہ لکم ان تضلوا، کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ. اس اندیشے میں کہ اگر تم کو تمہارے علم کی بنیاد پر چھوڑ دیا جائے تم گمراہ ہو سکتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی روشنی میں کتاب نازل فرما دی. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے تمہارے لیے منفعت کس میں ہے، نفع کس میں ہے، نقصان کس میں، فطرت تمہاری کیا ہے، تم کس سے خوش ہوتے ہو، کس سے ناراض ہوتے ہو، تمہاری زندگی میں سدھار کہاں سے آ سکتا ہے، نقصان کہاں سے آ سکتا ہے. ہر چیز وہ اللہ تعالیٰ اس کے علم میں ہے، لہذا اپنے علم سے اس نے کتاب اور اپنی شریعت نازل کی. اب تمہاری ڈیوٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اپنے دانتوں سے تھام لو. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، انشاءاللہ سورۃ المائدہ سے آغاز ہوگا آئندہ. اور اللہ تعالیٰ کے دین کو تھامنا اور جو ایگریمنٹ میرے اور اللہ کے درمیان ہو رہا ہے اس پہ عمل کرنا، اس کے سلسلے میں حقیقتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.